اپنے معالجین سے رابطہ توڑنا اس ڈر سے کہ وہ آپ کو کہیں انڈور نہ کر دیں۔ اب اس کو میں زیادہ فکرے کو الیبوریٹ کرتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ آپ کو ناجائز طور پر انڈور نہ کر دیں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ناجائز طور پر کسی بہانے آپ کو انڈور نہ کر دیں۔ میں تو اپنی وضاحتیں، میں تو اپنی برین سٹارمنگ کر رہا ہوں نا، اب اس میں مجھے اور بھی مدد چاہیے ہوگی کہ کیا کیا خدشات ہوتے ہیں اور ہمارے بارے میں اتنے خدشات کیوں ہیں، اس بارے میں کہ ہم لوگ کچھ میلا فائڈی کر دیں گے، کسی غلط نیت سے آپ کو انڈور کریں گے یا علاج میں ڈالیں گے۔ اس بات پہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ پہلا شبہ جو ہے ہم پر ہی جائے؟ نہیں، میں ویسے ہی نہیں دیتا چانس کبھی کسی کو، میرا اپنا ہی نظریہ ہے۔ میں سب کو یہ سکھاتا ہوں کہ کبھی کسی دوسرے بندے کو سیکنڈ چانس نہ دیں، ہمیشہ اپنے آپ کو سیکنڈ چانس دیں۔ اگر آپ، بہت ساری باتیں ہیں جو میں تھوڑا ہٹ کے روایت سے کرتا ہوں، پر وہ میری باتیں نہیں ہوتی، وہ سائنس کی باتیں ہیں۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک اور چانس دیں گے تو وہ جو پہلے کام کیا تھا اس کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ریوارڈ کرتے ہیں تو وہ چیز دوبارہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو چانس دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے اور اب آپ اپنے آپ کو چانس دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ غلطی نہیں کریں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اپنے آپ کو گیو یور سیلف ایز مینی چانسز ایز پاسبل، کہ ایک دفعہ جیسے کئی لوگ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دن وہ پراٹھا کھا لیتے ہیں تو پھر دل ہار کے روز پراٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، گیو یور سیلف another چانس۔ مجھے ایک چانس اپنے آپ سے چاہیے کہ اگر آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی کام میں نے کرنا تھا میں نے نہیں کیا، تو میں اپنے آپ کو معاف کر دوں اور وہ کام میں اگلے دن یا نیکسٹ پاسبل سچویشن میں کر گزروں۔ تو آئی شوڈ گیو مائی سیلف اے چانس ٹو امپروو۔ میں کسی اور سے چانس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی چانس نہ ہو اپنے آپ کو دیں کہ آپ اپنی سچویشن کو سدھار لیں، اپنے حالات کو سدھار لیں، اور اگر ایک دن آپ نہیں سدھار سکے تو ہمت نہ ہارے، اگلے دن سدھار لیں۔ آئندہ نہیں، فوری موقع جب ملے، آئندہ کوئی فیوچر ڈیٹ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا تھا کہ آپ صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھیں گے اور آج آپ صبح سویرے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکے تو قضا پڑھ لیں، نہیں تو قضا بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کی نماز تو پڑھ ہی لیں۔ تو یہ انیبلنگ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کام ہے کرنے کا۔ اگر آپ کو ابھی تک انیبلنگ کی سمجھ نہیں لگی تو پھر سمجھ لگنی چاہیے۔ تو وہ ایک بندہ مجھ سے یہ بات کر رہا تھا، اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میری اردو ذرا نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انگریزی میں بات کر لوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، آپ انگریزی میں بات کر لیے۔ پھر جب انہوں نے انگریزی پہ بات شروع کی تو میں نے کہا آپ کی اردو کا تو بیڑا گرک پہلے ہی تھا، میں نے دیکھ لیا تھا، پر انگریزی کا بھی خدا حافظ ہے۔ جو انیبلنگ ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے ایک اور چانس دیں۔ ایک چھلانگ میں کام نہیں بنا تو 2 چھلانگیں اور لگا کے دیکھیں کہ شاید آپ مارک کو عبور کر جائیں۔ وہ جو بات ہے کہ دوسروں کو چانس دینا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو امپروو کر لیں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ آپ ان سے جب بھی فیوچر کے بارے میں بات کریں گے تو آپ جو کمٹمنٹ لیں گے یا کوئی کمٹمنٹ دے گا تو اس کمٹمنٹ کا ایک حصہ چاہیے جو آپ کے لیے آبزرویبل ہو، میجریبل ہو، یعنی کوئی خفیہ قسم کی کمٹمنٹ دے کے کوئی چلا جائے وہ نہیں۔ اگر کوئی کمٹمنٹ دیتا ہے تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اپنے کسی بیہیویئر کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے اور یہ بیہیویئر آپ روز دیکھ سکیں گے، ناپ سکیں گے کہ میں یہ بیہیویئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ میں نے کمٹمنٹ جو دی ہے وہ سچی ہے۔ اور جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے حوالے ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ جب ملتے ہیں اور آپ اگر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مذاکرات کرتے ہیں تو لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہاں کرتے ہیں۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ کن سے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں۔
رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے امپلائیز سے کرتے ہیں، اپنے باسز سے کرتے ہیں، پر کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ مذاکرات آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ صبح جب آپ کی نیند کھلتی ہے تو پہلا مذاکرات کا دور یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سونا ہے کہ بستر سے اٹھ کے اب زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور اس مذاکرات کا جو بھی پھر نتیجہ نکلتا ہے، ہم اپنے آپ سے سب سے زیادہ مذاکرات کرتے ہیں۔ طور پر جب ہم نے وزن کم کرنا ہو تو ہر پراٹھے سے پہلے مذاکرات، ہر پراٹھے کے بعد مذاکرات، اور اگر نشہ چھوڑنا ہے تو اپنی کریونگ کے ساتھ مذاکرات، اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ بچار اور مذاکرات۔ تو سب سے زیادہ مذاکرات تو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عدنان بھائی کو کہا کہ رائٹ اے اسٹوری آف یور ریلیپس، رائٹ اے اسٹوری۔ وہ کہہ رہے تھے چھوڑو سب دفعہ کرو، میں بونگی مار دیتی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس طرح کا جواب نہیں چاہیے کہ یہ لان تان والا جواب آپ کی فیملی کو سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ ایز اے پروفیشنل مجھے آپ سے سٹوری چاہیے کہ یہ ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، بات ختم، تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آلٹرنیٹ رستے کیا تھے، آپ کیا کر سکتے تھے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ زحمت نہ اٹھانی پڑتی، اور نیک نیتی سے اپنے کام کو آپ آگے بڑھاتے رہتے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سائنسی بات کرتے ہیں، اور وہ سائنسی بات بڑی سمپل سی ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی ان سے پوچھا تو کیا ہوا، کیوں آپ ایسے ہو گئے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہو گیا۔ کہتے ہیں مینوں نظر لگ گئی ہوئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، نظر کوئی نہیں لگی آپ کو۔ کہتے نہیں، نظر لگی ہوئے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر لگ گئی تو مینوں کیوں نہیں لگ سکتی۔ میں کہا کہ تسی اینے ہی منن والے ہو نہ دیتے، انہاں دی گل ہی سمجھ لو کہ شراب اور نشے اور جوئے اور پانسے کے بارے میں ان کی کیا ہدایات ہیں، طرز زندگی کے بارے میں کیا ہے۔ تو بیچ میں ایسی بات لانا تاکہ آپ سائنٹیفک ہدایات سے دور رہیں، یہ سپرسٹیشن، یہ ضعیف اعتقادی مشکل میں رکھتی ہے۔ مقصد نیک ہونا چاہیے کہ جیسے لینڈ نمبر ہوتا تھا تو مقصد یہ تھا کہ بات ہو جائے، لیکن بعد میں موبائل فون آ گیا تو زیادہ اچھی طرح بات ہونے لگی، مشکلات کم ہو گئیں۔ پہلے بہت ہوتا تھا کانفیڈینشیلٹی، یہ چیزوں پہ کسی نو پتہ نہ لگے، راز رہے، بات اندر خانے رہے، کارپٹ کے نیچے رہے، پردہ پوشیاں کی جائیں۔ لیکن نشے کی بیماری اور ماڈرن علاج میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سمپل سی بات ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، چھپانے کی بجائے، کارپٹ کے نیچے ڈالنے کی بجائے آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی وہ حرکت چھوڑ دیں۔ جو بات آپ چھپانا چاہتے ہیں اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ چھپاتے کچھ نہیں۔ آپ کے اسی سٹیج پہ جو ریکورنگ ایڈکٹس آتے ہیں جن کی 10 15 20 25 سال کی ریکوری ہوتی ہے، تو وہ کیا کیا باتیں وہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کی باتیں غور سے سنی کہ وہ اپنا جو زندگی بھر میں کیا دھرا ہوتا ہے وہ ایک ایک لفظ پورے دل سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، اور ان کو اندر سے اچھی کیفیت ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جب لوگ 25 سال کی ریکوری کے بعد کھڑے ہو کے اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ان حرکتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو نشے کی خاطر یا نشے کے حوالے سے انہوں نے وہ حرکتیں کی ہوتی ہیں، تو لوگوں کی نظر میں ان کی عزت کم نہیں ہوتی، لوگوں کو وہ اچھے لگنے لگتے ہیں کہ وہ اب شاید یہ دوبارہ زندگی میں حرکت نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے اپنی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت بڑی ایک متھ ہے جس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب کوئی بندہ نشہ شروع کرتا ہے تو یہ بات لوگوں کے لیے ایک راز ہوتی ہے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے، اور کافی عرصے تک اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا
پیارا یا اپنا لوڈ ون جو ہے وہ شراب پیتا ہے یا چرس پیتا ہے یا کوکین کرتا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر بیچ میں نشے کی بیماری آ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم نشے کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور ان کا دماغ نشے کی جد و جہد میں اور آگے بڑھ جاتا ہے. دماغ کہتا ہے کہ مجھے نشہ کرنا ہے اور ان کا جسم کہتا ہے کہ میں تمہارے نشے میں خلل ڈالوں گا. اور یہ ایک سول وار سی رہتی ہے اس بندے کے جسم کے اندر، جو کہ اس کا جسم ہر نشے کے مولیکیول کی ذرے کی مخالفت کرتا ہے، ری ایکشن دیتا ہے اور نشے کو ضائع کرتا ہے، نشے کے مزے کو کرکرا کرتا ہے، نشہ بار بار اترتا ہے. اور جو دماغ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا نشہ تم اتارو گے اتنا نشہ میں چڑھاؤں گا. اور یہ ایک انر سول وار چل رہی ہوتی ہے. اس سول وار میں جب کسی بندے نے نشہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کریکٹر ڈیفیکٹ اب آیا بیچ میں، ٹھیک، اسے چوری چکاری کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، چکر بازی نوسر بازی کرنی پڑتی ہے. اب آیا بیچ میں کریکٹر ڈیفیکٹ، اسے نشہ بیچنا پڑتا ہے، اسے ٹریفکر بننا پڑتا ہے. یہ کریکٹر ڈیفیکٹ اب آیا بیچ میں. جب اس نے نشہ شروع کیا تھا تو صرف ایک بات تھی کہ اس کا موڈ خراب رہتا تھا. تو موڈ کی خرابی کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہے. موڈ کی خرابی ہم سب انسانوں کو درپیش ہوتی ہے، کچھ کو زیادہ کچھ کو کم. اور جن کو موڈ کی خرابی تھوڑی ہوتی ہے وہ چائے شائے پی کے گزارا کر لیتے ہیں، اور جن کو موڈ کی خرابی زیادہ ہوتی ہے وہ سگریٹ، چرس اور وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جو لوگ بھی مختلف نشے کرتے ہیں ان میں سے 10-15% کو نشے کی بیماری ہو جاتی ہے، 90% کو کچھ بھی نہیں ہوتا. 10-15% نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو پھر نشہ زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو نشہ اثر کم کرتا ہے، ان کے نشے میں برکت نہیں رہتی، بے برکتی آ جاتی ہے. تو وہ پھر زیادہ نشہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے نشے کی طرف، انہیں زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نشے میں. اور یہ سب چیزیں دوسرے لوگوں کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ روپیہ پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے، جب آپ توجہ ان کو نہیں دیتے، جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ نشے میں تعاون کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جو آپ کو پیار کرنے والے ہیں. تو کریکٹر ڈیفیکٹ بعد میں آتے ہیں. جب بندہ ابھی نشے کا مریض نہیں بنا ہوتا تو کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں آتے. کریکٹر ڈیفیکٹ آتے ہیں نشے کے حصول کے لیے جو چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، اس میں چکر بازیاں کرنی پڑتی ہیں، اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں، اس میں جرائم ہوتے ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں، اس میں لاپرواہیاں ہوتی ہیں جیسے کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے. اور جب کوئی بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. اور جتنی دیر میں دنیا کو پتہ چلتا ہے اس کے اس سارے دھندے کا، تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے. یہ سارے کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں تو ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے. تو کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں وہ کاز نہیں ہے، وہ ایفیکٹ ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھتے؟ کاز کا مطلب ہے وہ وجہ نہیں ہے، وہ نتیجہ ہے. وجہ جو ہے وہ نشے کی بیماری ہے، وجہ ڈرگز بھی نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرگز کے بارے میں کتابوں میں بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. شراب کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، یہ کائنڈ بناتی ہے، یہ پر اعتماد یا کانفیڈنٹ بناتی ہے. مجھے بتائیے ان تینوں میں سے کون سی بات بری ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن جب الکوہلزم ہوتا ہے اور نشے کی بیماری ہوتی ہے تو شراب سے ایک زہریلا مادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے خون میں، جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں، جو کہ نارمل لوگوں میں اکٹھا نہیں ہوتا، صرف نشے کے مریضوں میں یا الکوہلکس میں اکٹھا ہوتا ہے. اور وہ جو زہریلا مادہ ہوتا ہے، ٹاکسک مادہ ہوتا ہے، وہ اس بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ فضول باتیں کرے، وہ باتیں دہرائے، وہ لانگ ڈسٹنس کال کر کے تو گلے شکوے کرے، وہ بیوی کو کہے کھڑے ہو کے میری بات سنو، تم نے کمرے کے باہر نہیں جانا،
وہ 10 سال پہلے کیا کیا تھا تمہارے والد نے، 15 سال پہلے کیا کیا تھا تمہارے بھائی نے، تو پرانی باتیں وہ دہراتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الڈیہائیڈ ہے اس کے دماغ کے اینیمل پارٹ کو جگا دیتی ہے، تو اس کو پرانی باتیں، گلے شکوے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نشے کی بیماری کے نتیجے میں آتے ہیں کریکٹر ڈیفیکٹس. جن لوگوں میں کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں صرف وہ لوگ نشہ نہیں کرتے، بہت نیک لوگ، زیادہ تر جو بہت اچھے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مذہبی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، بڑے لائق فائق پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نشہ شروع کر لیتے ہیں. لیکن جس دن نشے کی بیماری انٹر ہوتی ہے پکچر میں، اس دن کریکٹر ڈیفیکٹس کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. اب جب آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں کسی طرح ہٹ باٹم ہو کے یا تکلیفوں کی وجہ سے، تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹ آپ کو دوبارہ مجبور کرتے ہیں. اب یہ کریکٹر ڈیفیکٹ مجبور کرتے ہیں نشہ کرنے کے لیے. تو نشے سے نجات کے لیے پھر کریکٹر ڈیفیکٹ سے بھی نجات ضروری ہے، ورنہ بندہ سال بعد بھی دوبارہ لیپس ہو سکتا ہے، 2 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 5 سال بعد بھی، 25 سال بعد بھی. جب تک کریکٹر ڈیفیکٹس نہیں نکلیں گے کریونگ نہیں جائے گی. جب تک کریکٹر ڈیفیکٹس نہیں نکلیں گے، کیونکہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جو آپ کو گھیر گھار کے اس گلی میں لے جاتے ہیں جہاں پھر آپ نے نشہ کرنا ہوتا ہے. کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جو کہ بے چینی پیدا کرتے ہیں، اور لو سیلف اسٹیم اور شیم ہے جو کہ نشے کی کریونگ پیدا کرتی ہے. پھر کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جو کہ نشہ چھوڑنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ اٹ کھڑکا لگانے کے لیے کہتے ہیں، سرنڈر کرنے کی اجازت نہیں دیتے کریکٹر ڈیفیکٹس، ہمبل ہونے کی اجازت نہیں دیتے کریکٹر ڈیفیکٹس. تو کریکٹر ڈیفیکٹس کے ارد گرد گیم گھومتی ہے. اور یہ کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات کبھی ڈاکٹرز نے نہیں کی تھی، ڈاکٹرز کی اتنی جرت ہی نہیں تھی. یہ بات کنہوں نے بھلا کی تھی کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات؟ یہ ان پیشنٹس نے کی تھی جنہوں نے الکوہلکس انونیمس کا پروگرام بنایا، 12 سٹیپ پروگرام بنایا. تو جو 12 سٹیپ پروگرام ہے، کریکٹر ڈیفیکٹس کا لفظ اس میں آتا ہے. ابھی بھی کسی ڈاکٹر کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں کریکٹر ڈیفیکٹ کا ذکر کرے. کریکٹر ڈیفیکٹس کا ذکر ہمیشہ 12 سٹیپ پروگرام کے اندر ہوتا ہے، الکوہلکس انونیمس میں ہوتا ہے، ریکورنگ ایڈکٹس کی کہانیوں میں کریکٹر ڈیفیکٹس کا ہوتا ہے. عزیز وہیں یہاں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کی، تو وہ کون ہے؟ وہ ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہے جس نے بے شمار لوگوں کی مدد کی اور ان کو نشے سے نجات دلائی. جو سویرے اٹھ کے روز داتا صاحب جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آج کا دن میں کون سا اچھا کام کروں. پھر وہ 8-9 بجے اپنے جاب پہ جاتا ہے، شام کو میٹنگ میں جاتا ہے، کئی لوگوں کا اسپانسر بنا ہوا ہے، کئی لوگوں کو رہنمائی مہیا کرتا ہے. اور کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ جب اس کا سال پورا ہو جاتا ہے اور ایک اور سال ریکوری کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ بات کرو. اور وہ یہاں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے. بیماریوں کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ڈسکرائبیبل ہوتے ہیں. جب آپ کووڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کن سمٹمز کی بات کرتے ہیں؟ چاہے وہ زید میں ہو، بکر میں ہو کہ عمر میں ہو، جب کووڈ ہوگا تو سمٹمز کیا ہوں گے؟ سارے سمٹمز جو ہیں ریسپریٹری ٹریکٹ کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بیماریوں کی ایک بات اہم ہے کہ وہ ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اور جو سائنز ہوتے ہیں وہ ڈسکرائبیبل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو ٹی بی ہوتی ہے خدا نخواستہ، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کب وہ کھانستا ہے، کب وہ ہلکے بخار میں مبتلا رہتا ہے، کب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور کب وہ خون تھوکتا ہے. تو یہ ساری سٹیجز چل رہی ہوتی ہیں نا. تو نشے کی بیماری میں بھی جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح ڈسکرائبیبل ہیں. جلد یا بدیر وہ پروگریشن ہوتی ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو، چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی لائر ہو. وہ آپ کو یاد ہے چند دن پہلے میں نے کہا کہ تھائی لینڈ سے ایک بندے نے آنا ہے، تو جس کے ساتھ
میرے بات چیت چل رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, اور پہلے تو واٹس ایپ پہ بات چیت چل رہی تھی, تو کل زوم پہ میٹنگ تھی, اور زوم پہ میٹنگ طے تھی کل رات 9 بجے, اور بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی. انہوں نے اپنے ماں باپ کو میسج بھی بھیجا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ ہے تھائی لینڈ میں ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولنے کے بارے میں, تو میرے لیے دعا کرنا. اور ماں باپ کو یہ میسج اس نے بھیجا 8:15 پہ, تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ وہ دعا کرا رہا ہے ہم سے. تو ماں باپ نے میسج وہ مجھے فارورڈ کیا, میں نے اسے زوم لنک وغیرہ فارورڈ کیا, اور 9 بجے وہ بندہ ندارد نو ویئر, کوئی پتہ نہیں, میں بیٹھا زوم پہ, وہ بندہ کوئی نہیں. 9:20 پہ میں نے زوم کلوز کر دیا, اور رات کو تقریباً 11:30 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے ایسے ہی دیکھا کہ پتہ نہیں اس کا کوئی میسج آیا کہ نہیں, تو اس نے کہا او آئی ایم ویری سوری, میں بائی چانس سو گیا تھا, ابھی میری نیند کھلی ہے, تو لیٹس ری اسکیجول دس میٹنگ. تو میں نے بند کر کے رکھ دیا. صبح میں نے میٹنگ پھر اس سے کی, صبح آج 11 بجے میٹنگ کی, اور اسے کہا کہ تمہیں میں پاکستان آنے کی دعوت دیتا ہوں میرے مہمان کے طور پر, 8-10 دن آ کے رہو, اور اس پہ وہ بہت خوش ہوا ہے. یہ یعنی آپ کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انویسٹر آیا ہے, تو وہ خود ہی کوئی نہیں. یہ تو وہ ایک مولوی صاحب تھے کسی گاؤں کے, تو کسی خاتون نے ان سے وعدہ کیا کہ راتی 2:30 بجے تسی مسجد کے پیچھے مینوں ملنا, اتنے کوئی بھی نہیں ہوئے گا. رات 2:30 بجے مولوی صاحب وہاں گئے تو اتنے کوئی بھی نہیں سی. مولوی صاحب نے فوراً مسجد کا مائک کھولا, کہتا پنڈ والیو تسی ساڈے نال چنگی نہیں کیتی, نماز پڑھیا کرو. چل, ایک بہت اچھی کتاب ہے, آج ہی مجھے بتائی ہمارے اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں طلال زبیر, انہوں نے کہا کہ ایک کتاب بہت اچھی آئی ہے, جب یہاں تک پہنچے گی, اسلام آباد آئے گی, پھر یہاں تک پہنچے گی. انہوں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے, اس کا نام ہے اناکولیشن فار ایڈکشن. جیسیکا نام کی خاتون نے وہ کتاب لکھی ہے کہ اگر آپ اناکولیشن کر دیں, اناکولیشن کا مطلب ہے حفاظتی ٹیکے لگا دیں, تو بوریت کا کلا کما ہو جائے گا, اور اگر بوریت کا کلا کما ہو جائے گا تو کوئی پرابلم زندگی میں نہیں ہوگا. سب سے بڑا پہلا پرابلم جو ہوتا ہے بچوں کو, وہ بوریت ہے, جو کہ ان کے موڈ کی خرابی کی طرف ان کو دھکیلتا ہے, اور بوریت ہی ہے جو آخر کار نشے کا سبب بنتی ہے. اور میں پچھلے 5 سال سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ حفاظتی ٹیکے لگواؤ بچوں نو, حفاظتی ٹیکے لگاؤ. تو آپ میں سے کسی نے سنا میرے منہ سے کہ حفاظتی ٹیکے لگاؤ بچوں کو؟ اور کیا ہیں وہ حفاظتی ٹیکے؟ وہ حفاظتی ٹیکے ہیں ایگزیکٹو سکلز, کہ آپ کا بچہ جو ہے بور ہو ہی نہ سکے. کیسے ہے کہ آپ کی بیٹی بور نہ ہو؟ بتائیے کیسے کہ بور نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دی جائے جو کہ چیلنجنگ ہو, کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں اس کو اسٹریچ کرنا پڑے, اپنی صلاحیتوں کا پورا زور لگانا پڑے, جس میں اس کو تھوڑی سی بے یقینی ہو. یاد رکھیں 3 چیزوں میں زندگی کا مزہ ہے, جو تینوں چیزیں ہمیں سخت بری لگتی ہیں. 3 چیزوں میں ساری زندگی کا مزہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو بے یقینی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مزہ ہے. کسی چیز کے بارے میں آپ کا کنٹرول آپ کو محسوس نہ ہو, آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی کہ آسٹریلیا کی ٹیم جیتے گی, تو آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی کیونکہ رات کو میچ ہوا تھا اور آپ ری پلے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ کتنا مزہ آئے گا ایک لائیو میچ دیکھنے میں, جس میں انکنٹرولبلٹی اور انسرٹنٹی ہوتی ہے, وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے, یا جس میچ کا آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان نے جیتنا ہے؟ لائف کے اندر جس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے اور انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. انپریڈکٹیبلٹی, انسرٹنٹی, انپریڈکٹیبلٹی, انکنٹرولبلٹی. تو گیو یور ڈاٹر uncertainty, unpredictability, uncontrollability. Right now she is in control, everything is predictable. اسے پتہ ہے کہ جو میں کہوں گی میرے پاپا میری بات مان لیں گے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں روؤں گی, میں تھوڑا سا جھنجھلاؤں گی تو میری بات مان لیں گے, کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ میں کر لوں گی کام, نتیجہ میرے حق میں ہی نکلے گا.
جب کسی بچے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کنٹرول اس کا ہے اور نتیجہ وہ اپنی مرضی سے نکالے گا اور کوئی غیر یقینی کی کیفیت نہیں ہے، تو یہاں سے بوریت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہر میچ جیتا کرتی تھی، اس حد تک یقین تھا لوگوں کو کہ لوگوں نے میچ ہی دیکھنے چھوڑ دیے، جس سے کہ آسٹریلین کرکٹ کو بہت نقصان پہنچا، لہٰذا انہوں نے پھر پلان بنایا کہ نہیں، ہر میچ نہیں جیتنا، اور اس پلان کے تحت جو ہے انہوں نے اپنی کرکٹ کو نئے سرے سے ریوائیو کرنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اور بہت سارے سٹیپس لیے، اور پاکستان بھی ایسے کام کرتا رہتا ہے۔ زیادہ تر پاکستان کی ٹیم سے بھی آپ کو شکوہ رہتا ہے کہ وہ جیتتی کیوں نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کی ٹیم اپنے حصے کی جیت ضرور لیتی ہے اور بہت زیادہ لیتی ہے، جتنا کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے کرکٹ کا، اس سے زیادہ میچ پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے، لیکن لوگ ٹی وی توڑ دیتے ہیں، لوگ بڑی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ جوڑ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے۔ آپ کو جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نہیں ہاری، میں ہارا ہوں، اور اگر پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے تو جس کی وجہ سے جیتتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایدی گل ہن میں ہمیشہ مننی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جو بھی سٹار ہوا ہے، پھر پاکستان کی قوم نے میں وعدہ کر لیا کہ یہ جو کہے گا ہم مانیں گے، اور وہ جس ایڈورٹائزمنٹ میں آئے وہ سپر ہٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کو اچھا فیل کرنے کا موقع دیتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں، اور اکثر والدین کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات مانیں تو آپ انہیں گڈ فیلنگ دیں۔ کب گڈ فیلنگ دیں؟ جب ان سے ملیں گڈ فیلنگ دیں، جب ان سے جدا ہوں گڈ فیلنگ دیں، جب آپ ان کو کام کہیں ساتھ گڈ فیلنگ دیں، جب وہ کام کریں ان کو شاباش دیں، جب وہ کام نہ کریں تو ان کو ڈانٹیں، پر جب ان کو ڈانٹیں تو اینڈ گڈ فیلنگ دیں۔ اینڈ میں گڈ فیلنگ دیں ڈانٹنے کے بعد بھی۔ جب آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں 1 منٹ کے لیے ڈانٹیں، تو پھر جو خراب فیلنگ کنوے کی ہے اس کو واپس لپیٹ لیں، اور واچ کرتے رہیں کہ اتنا ڈانٹیں کسی کو بعد میں آپ انڈو کر سکیں، اتنا ڈانٹیں۔ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے کبھی نہ ڈانٹیں۔ گھروں میں مذاکرات ہوتے ہیں، ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ شروع ہوتے ہیں، اینڈ کبھی نہیں ہوتے۔ جب تک بیڑا غرق نہیں ہو جاتا تعلقات کا، مذاکرات چلتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی مذاکرات کے شروع میں بات نہیں ہوتی کہ آدھا گھنٹہ بات ہوگی، پونا گھنٹہ بات ہوگی۔ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بات ہوگی جب تک مسئلہ نہ حل ہو جائے، اور پھر ساری رات لڑ کے برا حال ہو جاتا ہے اور نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، پھر کئی دن آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی میٹنگ کریں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی سے میٹنگ کرتے ہیں، فیملی ممبر سے خاص طور پر یا کسی سے بھی، تو اس کا ایک بگننگ ٹائم ہے، ایک اینڈنگ ٹائم ہے۔ جب آپ شاپنگ کرنے جائیں تو اس کا ایک بگننگ ٹائم ہے اور اینڈنگ ٹائم کوئی نہیں ہے، ہونا چاہیے نا۔ تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہ 45 منٹس میں نے شاپنگ کرنی ہے بس۔ زیادہ تر ہوتا ہے کہ ونڈو شاپنگ پلس اصلی شاپنگ، پھر چل سو چل، پھر شاپنگ کے بعد جو ہے ریسٹورنٹ کے بعد پھر کافی، پھر ہینگ آؤٹ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے، پھپھو کے گھر جانا ہے، تو مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے واپس کب آنا ہے۔ ہاں، نہیں پلان کرتے تو اسی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں کہ جس چیز کو ہم فیملی کہتے ہیں، اگر آپ توجہ سے سن لیں یہ بات، کہ جس چیز کو ہم فیملی کہتے ہیں اس کے 4 کمپوننٹس ہیں، اور یہیں کہیں کسی نہ کسی کمپوننٹ میں خرابی ہوتی ہے، کسی جزء میں خرابی ہوتی ہے۔ پہلا اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ کوئی بھی فیملی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے کوئی بھی فیملی، جس میں مختلف لوگوں کے جو رولز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، ذمہ داریاں، ان کا آپس میں رشتہ، کوئی کماتا ہے، کوئی گھر کے کام کرتا ہے، یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ
کوئی ایک دوسرے سے صلاح مشورہ، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی عزت کرنی ہوتی ہے، کسی نے کرانی ہوتی ہے، کوئی شفقت کرنی ہوتی ہے. تو فیملی میں مختلف لوگوں کا کوئی رول ہوتا ہے کہ کسی نے گھر کی سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے، کسی نے گھر کی مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے، کسی نے آمدنی بنانی ہے، کسی نے اپنی ایجوکیشن حاصل کر کے فیملی کو پرائڈ دینا ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم فیملی کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹریکشن، کس نے کس سے کب بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ فیملی کا وتیرہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی ہے. صبح لوگ گھر سے نکلتے ہیں، ماں کو سلام کر کے نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو لوگوں کو ملتے ہیں یا سیدھا کمرے میں چلے جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں کوریڈور میں سے کون ہے، میں نکلا کہ نہ باہر. تو انٹریکشن یا تو روکا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے. تو فیملی میں ایک انٹریکشن، تعلق واسطہ، میل جول، یہ بھی فیملی کا حصہ ہے. تیسری چیز ہے کہ فیملی میں انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے وہ کروں گا، تم یوں کرو گے تو میں یوں کروں گا، تم میرے لیے سکون کا باعث ہوگے تو میں تمہارے لیے ہارڈ ورک کر کے پیسے کما کے لاؤں گا، اور تمہیں میں تمہاری نیڈز بھی پوری کروں گا، تمہاری وانٹس بھی پوری کروں گا. تو انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے کہ تم مجھے کچھ دو گے تو میں تمہیں دوں گا. جیسے اسکول کے بچے نہیں کہتے کہ کل میں نے تمہیں ٹافی دی تھی تو آج تم مجھے چوئنگم دو. یہ اٹ کمز ویری نیچرلی ٹو اس کہ انٹر ڈپینڈنس ہونی چاہیے. لیکن جہاں ایک طرف خسارہ اور دوسری طرف شہید وفا یا کام زیادہ کرنے شروع کر دیں تو وہاں سے کو ڈپینڈنس یا روگی ہونے کا سفر شروع ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں، پھر کیڑی گل ہے. میں کہتا ہوں دیکھو بچوں سے عزت کراؤ، کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب عزت دی خیر ہے، بچہ بس نشہ چھڑ دیتے. ٹھیک ہے، اکثر والدین کو میں کہتا ہوں کہ اپنی عزت کراؤ، اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز مت کرو، اس کو سٹینڈ لو اس پہ. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پیندا، بستی کر لی نہ، پھر کی ہوا، مطلب بس نشہ چھڑ دے، بس خوش رہے، چاہے کینیڈا رہے چاہے امریکہ رہے، خوش رہے، سانوں نہیں ضرورت. مطلب شہید وفا، اس طرح کی باتیں جب فیملی ممبرز کرتے ہیں تو یہ روگی ہونے کی نشانی ہے. اس کو واپس انٹر ڈپینڈنس میں بدلنا ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو، میں تمہارے لیے وہ کروں گا. تو کئی باتیں، ابھی کل ہی ایک ہمارا کچن کا ورکر ہے جو کسی پیشنٹ کی فیملی سے کوئی سلام دعا شروع کر رہا تھا کہ اس سے کوئی پیسے مانگے، کیونکہ مریض نے اس کو اپنے گھر والوں کا نمبر دیا تھا اور اس نے السلام علیکم وعلیکم السلام شروع کی. اور ہم نے چونکہ واچ فل تھے بہت زیادہ تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اس بات پہ اور اس کا موبائل فون لے کے تو وہ سارے میسیجز دیکھ لیے. اور اس کو بعد ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو انویسٹیگیشن میں رکھا. اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اس نے دو باتیں کی، ڈاکٹر صاحب میں بہت غریب آدمی ہوں. میں کہا مجھے غریب آدمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں جو ذمہ داری نہیں لیتے. غریب آدمیوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے لائف میں، وہ دے آر جسٹ نویسنس. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پاپولر باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ٹربل جو ہوگا وہ غریب آدمی کے وجہ سے ہوگا، کیونکہ وہ غیر ذمہ دار ہوگا. جو غریب آدمی غیر ذمہ دار نہیں ہوگا اس کی وجہ سے کوئی ٹربل نہیں ہوگا، وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہوگا، وہ معیشت پہ بوجھ نہیں ہوگا. لہٰذا لوگ عجیب و غریب بہانے بنا، میں ڈاکٹر صاحب بہت غریب آدمی ہوں جس کا مطلب ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، فلاں بہت امیر آدمی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈرٹی فلتھی رچ ہے، میرے نکے نکے بچے نے جس کا مطلب ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. بھئی تمہارے نکے نکے بچے ہیں تو تم غلطیاں کیوں کرتے ہو؟ کیا غلطیاں ہی کرتے ہو تو نکے نکے بچے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری متس ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یو ڈو یور ڈیوٹی اینڈ آئی ڈو مائی ڈیوٹی. میں کہوں السلام علیکم، آپ بولیں وعلیکم السلام. میں سارا دن السلام علیکم کردا رہا تو تسی کدی ادھر دیکھو کدی ادھر دیکھو، سلطان رہی وقت تے ہے کوئی رشتہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انٹر ڈپینڈنس. چوتھی چیز ہے اسٹیبلٹی، استحکام، توازن. فیملی چاہتی ہے کہ چیزیں اچھے طریقے سے چلتی رہیں. ہر فیملی چاہتی ہے چیزیں اچھے طریقے سے چلتی رہیں، فیملی آرگنائزیشن چلتی رہے. روز صبح اٹھیں، ہنسے کھیلیں، ناشتہ کریں، کام پہ جائیں، اماں جی گھر کا سامان سنبھالیں، انتظام سنبھالیں،
اور بندہ شام کو واپس آئے، سارے خیریت سے آئیں، پھر سارے جو ہیں سو جائیں، پھر سویرے اٹھیں، پھر یہ روٹین چلے. تو اسٹیبلٹی جو کہ فیملی میں بہت ضروری ہوتی ہے، ہر کوئی فیملی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو اسٹیبلٹی نہیں رہنے دوں گا، وہ نشہ شروع کر لیتا ہے، اتفاقاً وہ نشے کا مریض بن جاتا ہے، پھر وہ گڑبڑ شروع کر دیتا ہے، فیملی میں تھوڑا زلزلہ آ جاتا ہے، پہلے چھوٹے زلزلے آتے ہیں، پھر بڑے زلزلے آتے ہیں، اور فیملی لڑکھڑانا شروع ہوتی ہے. جب مریض لڑکھڑاتا ہوا گھر آتا ہے رات کو شراب پی کے، تو فیملی پوری کی پوری لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لڑکھڑاہٹ پوری فیملی کی محسوس کی جا سکتی ہے. فیملی اسٹیبلٹی متاثر ہو جاتی ہے. جب مریض نشہ کرتا ہے اور کام کاج چھوڑتا ہے تو اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ وہ دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، وہ انیبلنگ پرووکنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی کاروبار پہ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ میل ملاقات شیم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر وقت obsessed رہتے ہیں کہ اس کو نشے سے کیسے روکیں. تو نشے کا مریض جو ہے ڈس فنکشنل ہو گیا، اور فیملی وہ بھی ڈس فنکشنل ہو گئی. ہن کام ادو ہی ہوئے گا جدوں یہ نشہ چھڈے گا. بہت سارے لوگ یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب یہ نشہ کرنا چھوڑے گا تو اپنی زندگی کو ہم دوبارہ بحال کر لیں گے، دوبارہ دکان کھول لیں گے. جی پھر بات ہے کہ گھر والوں کو تو تمنا ہوتی ہے کہ مریض وعدہ ہی کر لے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. نشہ چھوڑنا تو بڑی بات ہے، وہ تو صرف وعدہ کر لیتے وہ خوش ہو جاندے نے، لیکن مریض کو ایکچولی نشے کی جو ڈیفیشنسی ہے، نشے کی جو اندر سے ایک خلا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ جو خالی پن، وہ جو دکھی پن، وہ جو اس کے ذہن میں سب لگتا ہے بھٹا بیٹھ گیا ہے، وہ ہائی فیل نہیں کرتا، وہ لو فیل کرتا ہے، تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ وہ خوش ہو سکتا ہے اسکل سیکھنے سے، وہ خوش ہو سکتا ہے سیلف ایپ موومنٹ میں جانے سے، سپورٹ گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو، وہ ان لوگوں کے ساتھ روز ملے جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے ملے جو ابھی بھی نشہ کر رہے ہیں. تو وہ کس سے ملتا ہے؟ سلپری لوگوں سے. وہ کہاں جاتا ہے؟ سلپری پلیسز پہ. وہ ولنگ ویز نہیں آنا چاہتا. ولنگ ویز میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے واپس اندر نہ ڈال دے. اور خام خواہ بیسٹ پالیسی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جو بیسٹ پالیسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اگلے تے الزام لائی جاؤ. جہاں بندہ ملے وہ تے کوئی الزام لا دو. کسی نے کو چور ہیں تو، کسی نے کو تو کچھ ہے، کسی تو کرپٹ ہیں، تو فلانا ہے، انہوں روندا رہے بیچارہ. اپنا بیسٹ پالیسی ہے ایڈکشن کی، کسی بھی ایڈکٹ کے لیے بہترین ہے کہ جیڑا سامنے آئے وہ دیتے کوئی الزام لا دو. مطلب الزام لا دو، کوئی مطلب بغیر وجہ کے الزام لگا دو، کسی نہ کسی طریقے پہ اگلے بندے کو ڈیفینسو پہ لے آئیں. کہ الزام لگاؤ گے تو اگلا بندہ ڈیفینسو پہ آ جائے گا، ڈیفینسو پہ آ جائے گا تو پھر ہوں تسی دل چ ہسو. تو کبھی بھی کسی کے الزام لگانے سے اثر مت لیں. ایک اور چیز کا اثر نہ لیں، لوگ رپیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا کا لیتھل ویپن ہے، چیزوں کو دہراتے رہنا. اگر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے تو آپ چیزوں کو دہراتے رہیں. اگر آپ کے پلے کوئی صفت نہیں ہے تو ایک فکرہ جو کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے اس کو دہراتے رہیں. بار بار وہی بات کہیں، چاہے آپ کو جواب مل جائے، پھر بار بار وہی بات کہیں. اور والدین کو اس بات پہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ نے کسی بندے کی بات کا جواب کتنی دفعہ دینا ہے؟ ایک دفعہ. تو جواب ہے ایک دفعہ کہ اس پہ بات نہیں ہوگی، آؤٹ آف سلیبس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت لیتھل ویپن ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھیں، ہر ایڈورٹیزمنٹ بار بار چل رہی ہوتی ہے، بار بار چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بھی نکمی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، اگر 100 دفعہ روز چلے گی تو ہماری چیز بکے گی. تو گھر میں کبھی بھی آپ سے جب کوئی کہتا ہے پیسے دے دو، پیسے دے دو، پیسے دے دو، میرے دن کتنے ہیں، جس بندے کے جو بھی پوچھے کہ میرے دن کتنے ہیں تو اس کو بتائیں آج تو پہلا دن ہے. بس جب بھی پوچھے تو یہی بتائیں کہ آج تو پہلا دن ہے. اگر کوئی 15ویں دن پوچھتا ہے میرے دن کتنے ہیں تو کیا جواب ہے؟ آج تو پہلا دن ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے، یہ ایک بالکل سمپل سی بات ہے. اگر کوئی بندہ واک پہ جانا چاہتا ہے، کہتا ہے جی میں نے واک پہ بھیج دیو، تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے.
جواب مل گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ واک پہ جا کے وہاں کے سپروائزر کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ نہیں 2 چکر نہیں لگانے 3 چکر لگانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے دن وہ واک پہ جائے گا. اگر کوئی ملاقات کرتا ہے گھر والوں سے، کہتا ہے مینوں لے جاؤ مینوں لے جاؤ میرے کو نہیں رہا جاندہ مینوں لے جاؤ، تو شام کو وہ واک پہ جائے گا؟ وہ واک پہ نہیں جائے گا. واک پہ کون جائے گا؟ کہ جو یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، میں نشے کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہوں، میری بدنامی ہے، میری فیملی رو رہی ہے اور مجھے لو فیل ہوتا ہے، میرے اندر آنسو گرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں، مجھے کوئی میرے لیے ترکیب نکالیں، آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے سنبھال لیں، میری کبھی اندر بہت نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، میرا کچھ کر لیں. تو یہ ان باتوں کے اوپر تو ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میرے دن کنے نے حالانکہ قدم نہیں اندر رکھیا ہوں تو میرے دن کنے نے تو جی یہ تو سزا والی بات ہے. تو یاد رکھیں کہ جو پریولیجز ہیں وہ آپ ارن کرتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ واک آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے. سیکورٹی کنسرنز ہوتے ہیں، اور جو بندہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، چاہے وہ سیکورٹی گارڈ ہو چاہے اسسٹنٹ مینیجر ہو، اس کو کبھی اس کی تنخواہ میں نہ توڑ دیں، اس کو کبھی تنخواہ میں نہ تولیں. وہ میری جگہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اس کی وہ عزت کریں جو آپ مجھے دیتے ہیں مہربانی فرما کر. تو جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کو سوچیں کہ وہ کس طرح آپ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ گزارا کرتے کرتے ہٹ باٹم ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہو جاتے ہیں. تو وہ 24 گھنٹے ایک کے ساتھ نہیں، 2 کے ساتھ نہیں، 4 کے ساتھ نہیں، 32 لوگوں کے ساتھ وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بات کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. ان کی جو نظریں ہیں جو کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ تم ایک معمولی ملازم ہو اور مہنگائی میں تو اور بھی معمولی ہو گئے ہو تم، اور بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی سیٹنگ کرو تو میں باہر آ کے تمہیں پیسے دوں گا، یا میں ابھی تمہیں پیسے دوں گا تو تم اپنا ایمان خراب کر لو. میں اس میں بہت کامیاب ہوں لوگوں کا ایمان خراب کرنے میں. اپنے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جس کو مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جس سٹاف ممبر کو کہیں ہم اس کو ورگلا سکتے ہیں. میں کہتی میں نہیں کہوں گا آپ کو، پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز ڈونٹ ڈو دس. آپ کر سکتے ہیں، یہ نہ کیجیے گا. میں کبھی کوئی چیلنج نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے میں بے بس ہوں، اور اپنی بے بسی کو میں تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ جو ایڈکشن پروگرام ہے وہ آپ کو اپنی بے بسی قبول کرنے کے لیے کہتا ہے. پہلا سٹیپ ہے ایڈمٹڈ وی ور پاور لیس. ماننا پڑے گا کہ نشے کے حوالے سے جس بندے کا بھی تعلق ہے نشے کی بیماری سے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ فادر ہے، چاہے وہ مدر ہے، چاہے وہ مریض خود ہے، نشے کی بیماری کے سامنے وہ بے بس ہے. اور اگر وہ اپنی ریکوری پہ توجہ نہیں دے گا تو اس کی جو زندگی ہے وہ غیر منظم ہو جائے گی، وہ ان مینیجیبل ہو جائے گی. اور اس میں بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، اس میں بہت چیلنجز ہوتے ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنی ولنریبلٹی کو، اپنی اس کمزوری کو جو کہ ہے، اس کو سب سے پہلے تسلیم کر لیں، اور پھر اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں، اور نئے سرے سے اسٹریٹجی بنائیں، نئے سرے سے حکمت عملی بنائیں، کسی کا تعاون لیں دائیں بائیں سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہا کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے دکھوں کے دن کب ختم ہوں گے، میرے بچوں کے چہرے پہ کب رونق آئے گی، کب میرا خاندان جو ہے وہ خوف کے بغیر زندگی گزارے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، اور ایک بندہ یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اور گھر میں 5-6 بندے، اور گھر کے باہر ایک دادا دادی، وہ سارے کے سارے اس تلوار کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ آج رات خیر نال پہنچ جائے گا گھر. چاہے جائے کہ آپ کے اندر وہ تمنا جلتی ہوئی نظر آئے کہ آپ نشے کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، اور ہر وہ سبق پڑھنا چاہتے ہیں جو نشے سے نجات دلاتا ہے. یہ سبق ہے نشے سے نجات کے. جی ایک چیز ہے جسے ایمپیتھی کہتے ہیں، کہ کسی کے شوز میں جا کے دیکھنا. مجھے بتائیے یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ اپنے فادر کے شوز میں جا کے دیکھنا کہ اس کو کہاں سے چبھ رہا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ
ہمارے پاس آنے سے بہت پہلے ہی فیملیز نے اپنے آپ کو بھی بیمار کر لیا ہوتا ہے مریض کے پیچھے پیچھے. جو میں فیملی سٹیبلٹی کی بات کر رہا تھا, تو ایک ڈاکٹر کے لیے یا کاؤنسلر کے لیے نشے کے مریض کی فیملی کو کاؤنسل کرنا, ان کو مشورے دینا ایک ڈراؤنا خواب ہے. کیونکہ کسی بھی دن جب آپ کسی نشے کے مریض کی فیملی کو ملتے ہیں تو ان کے اندر بے شمار تبدیلیاں نظر آتی ہیں, ان کا موڈ مزاج بدلا ہوا نظر آتا ہے, ان کی پسند اور ناپسند بدل گئی ہوتی ہے, ان کے خواب بدل گئے ہوتے ہیں, ان کے ایٹیچیوڈ بدل گئے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ان کی دوستیاں اور دشمنیاں بھی بدل گئی ہوتی ہیں, اور ان کی زندگی میں اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو پیچھے جو بات چیت کی تھی پچھلے سیشن میں اس کے ساتھ سرا جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور پوری فیملی مایوسیوں سے گھری ہوتی ہے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, اور آپ کو نئے سرے سے کرچی پک اپ کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں اور ان کے رویوں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ساری آپ نے انسٹیبلٹی دیکھی تھی, جو سارا آپ نے دیکھا کہ افراتفری ہے, ابتری ہے, اور کوئی چیز بھی سٹیبل نہیں ہے فیملی میں, یہاں آ کے وہ بہت سٹیبل ہو جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ انیبلنگ نہیں کرنی, پرووکنگ نہیں کرنی, تو دے آر ایڈمنٹ ٹو ڈو اٹ. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم کریں گے. انیبلنگ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. یہاں ان کی سٹیبلٹی انتہا درجے کی نظر آتی ہے, اور ایک کاؤنسلر کی یہ نائٹ میئر ہے, یہ اس کا بھوت ہے جو اس کو رات سونے نہیں دیتا. یہ ایک سکے بند بات, ایک سائنٹیفک بات, ایک لکھی پڑھی بات, جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ سائنس کہہ رہی ہے, یہ گوگل پہ دیکھیں, یہ اس کتاب میں پڑھیں, انیبلنگ نہیں کرنی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے نہیں پتہ جنہوں نے لکھا ہے, سانوں پتہ ہے, سانوں پتہ, ہاں آپ نہیں جان سکتے, ہمیں پتہ ہے. تو ان حالات میں جب ہم کام کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ فیملیاں سمجھنا شروع ہوتی ہیں ان چیزوں کو, تو فیملی سٹیبلٹی واپس آنی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ فیملی سٹیبلٹی واپس آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ کو ڈپینڈنس سے ریکوری ہو, انٹر ڈپینڈنس ہو. سیدھی بات دیکھیں, میرے گھر میں کچھ ملازم کام کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کا کوئی کام کرنا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, آپ نے میرا کوئی کام کرنا ہے, میں نے آپ کا کوئی کام کرنا ہے. آپ میری باتیں مانیں گے, میں آپ کی باتیں مانوں گا. جس طرح آپ اپنی ضرورتوں خواہشوں کا خیال کرتے ہیں اور مجھے یاد کراتے ہیں بار بار, جب چھٹی جانا ہوتا ہے تو 6 دن پہلے چھٹی لیتے ہیں, ہر روز مجھے یاد دلاتے ہیں, پتہ ہے نا 6 تاریخ کو میں جانا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ یار مجھے دہی پسند ہے تو یہ روز ارینج کر کے رکھا کرے, تو کہتے اوئے میں تو بھول ہی گیا. میں کہا تو بھول گیا تو میں بھی بھول گیا. تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. ان کو دیکھو میری گل منو گے تو میں تہاڈی گل مناں گا, میری گل نہیں منو گے تو تہاڈی گل نہیں مناں گا. میرا میسج ہر اس بندے سے یہی ہے جو کبھی مجھے زندگی میں ملا تھا, کبھی مجھے زندگی میں ملے گا, یا جو میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو اس کے لیے میسج ایک ہی ہے کہ آپ میری جائز باتیں مانیں گے, میں آپ کی جائز باتیں مانوں گا. آپ میری جائز باتیں نہیں مانیں گے تو میں آپ کی جائز باتیں نہیں مانوں گا, اور اس پہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو سمجھ گئے آپ یہ بات کہ اپنے بچوں سے جو آپ نے میرے بنا دیے ہیں, اور مجھے کوئی پرابلم نہیں. آپ میں سے اکثر مجھے تنہائی میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی لے لو. میں کہ کچا کہندے ہو, پکا کہو گے تو سوچاں گے. پکا تو کوئی بھی نہیں کہتا, کچا کہتے ہیں نا, وقتی طور پر کہتے ہیں چلو کام تے گڈی ہے نا, جو ٹھیک ہو جائے گا پھر اسی اکھاں ہی پھیر لیں گے. ایسا کئی دفعہ ہوا, کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ پھنسے ہوتے ہیں, مشکل میں پھنسے, ڈاکٹر صاحب تسی رہ لو, تسی اپنا پتر بنا لو. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, نو پرابلم, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو آئی کین ہینڈل دیم. تو وہ کہتے ہیں اچھا تسی رکھ لو. لیکن ذرا ٹھیک ہونے لگتا ہے تو پھر کہتے اور ڈاکٹر صاحب وہ ایویں میں کہہ رہا تھا, سچی مچی تو نہیں سی. پھر وہ کیونکہ دیکھیں آپ کا یہ گفٹ ہے فرام گاڈ, یہ اللہ کا تحفہ ہے آپ کو, اور تحفہ بندہ کسی کو نہیں دیتا, تو اللہ کا تحفہ کس کو دینا ہے. تو اللہ کا تحفہ جو ہے وہ تو بندہ کسی کو نہیں دیتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے بچوں کو صاف کہہ دیں کہ تم میری بات مانو گے تو میں تمہاری بات مانوں گا.
تم مجھے اطمینان دو گے تو میں تمہاری خواہشیں پوری کروں گا، اور تم مجھے سر فخر سے بلند کرنے کا موقع دو گے تو میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اگر تم میرے لیے کچھ نہیں کرو گے تو میں تو بھی کوئی امید نہ رکھنا۔ یہ کبھی نہ کہ نہیں یار میں تے بہت تیرے تے شہید ہو جاؤں گا، قربان ہو جاؤں گا میں تیرے تے، بار بار یہ کہنا کہ میں تو کچھ نہیں چاہتا تم سے، تم اپنے جوگے ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے بات کرنے کی۔ میں آج کل وہ بلیوں کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن چلتا رہتا ہے، تو اس میں ایک بلا ہے مجھے بہت پیارا ہے، ڈاکٹر اعجاز قریشی کی طرح کا ہے، تو بڑا لونگ، بہت لونگ، تو ہر وقت وہ توجہ چاہتا ہے، ہر وقت مطلب میں میٹنگ کر رہا ہوتا ہوں زوم پہ تو وہ بیچ میں آ کے گود میں چڑھ رہا ہوتا ہے زبردستی مجھے۔ اب اس کو ڈٹر کرنے کے ایک سپرے رکھا ہوا ہے، پانی کا سپرے، تو جب وہ نزدیک آتا ہے تو یوں کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تو وہ اس کو عادت ہے کہ ایویں ہی لیٹنا شروع کر دیتا ہے، مجھے دیکھتے ہی زمین پہ لیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے چک لو، اور اس سے وہ میلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس جگہ بھی وہ لیٹے گا تو زمین تو صاف ہو جائے گی، فرش تو صاف ہو جائے گا، وہ خود میلا ہو جائے گا اور اس کو مجھے نہلانا پڑتا ہے پھر۔ تو ابھی کل ہی وہ اسی طرح کر رہا تھا، تو میں کہا تو پچھلے جنم چ کھوتا سے کیس ہے تو یہ دیکھ کے تو پیڑا جا منہ بنا کے تے میاؤں کیتیاں نے، میں کیا حالانکہ میں زندہ ہاں نا تے تو کرنا ہے سب کچھ، رولے گا بعد سے تو جی۔ تو مطلب کہنے کا انہوں تے سمجھ ہی نہیں لگی، تے جے تے بلا ہے جہدے نال تسی گل کر رہے ہو تے کوئی گل نہیں، انہوں سمجھ نہیں لگے گی، لیکن تسی اگر اپنے پتر نال گل کر رہے ہو انہوں سارا پتہ ہے، لہذا وہ نال ایہو جیاں گلاں تسی بالکل نہیں کرنیاں کہ تو رولیں گا تے تو انج ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا تو رولیں گا، یہ بڑی پینفل بات ہے ایک ایسے بندے کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے اندر ہی اندر، جو دکھی ہے اندر ہی اندر، وہ پیو کہہ رہے ہیں تو رولیں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ آج کی ذمہ داری لے لیں بس، بعد میں دنیا آپ نے نہیں چلانی۔ ایسے ہی بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں جاؤں گا تیرے پتہ نہیں کی ہو جائے گا، بندہ کوئی یاد تک نہیں کرتا، تو کوئی نہیں رولتا۔ اس دنیا کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ اٹ از گیٹنگ بیٹر، یہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، اچھے سے اچھے کلر والے پھول کھل رہے ہیں، اور یہ دنیا بہتر ہو رہی ہے، اور اس کے بہتر ہونے کی رفتار بھی تیز ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کتنے رولیا کوئی؟ ایڈے بادشاہ چلے گئے قبرانچ، وڈے وڈے علامہ اقبال چلے گئے قبرانچ، اور ماں باپ کہے تو رولیں گا میرے بغیر، یا پٹھی پٹھی باتیں کوئی کریں گے، تو نہیں ٹھیک ہونا، تو کتے دی او پوچھلیں، پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے محاورے یاد کیے ہوئے ہیں والدین نے۔ نہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، نہ لمبی چوڑی ذمہ داریاں لیا کریں کہ وہ لوگ دیکھ یار جو بات سے ہوئے گا تیرے لیے کریں گے، ایویں ہر وقت رونا دھونا کوئی نہیں کریں گے، ضرورت ہوگی تو تم سے اٹیچ ہو کے تمہاری خدمت کریں گے، جب ضرورت نہیں ہوگی ڈٹیچ ہو کے پیچھے اپنی لائف گزاریں گے۔ سمپل، کہ جب تمہیں ہماری ضرورت ہوگی جھپٹ کے تمہاری طرف آئیں گے، جب تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہوگی تم ٹھیک ٹھاک ہوگے، ہم تھوڑا پیچھے ہو کے اپنی لائف کو انجوائے کریں گے۔ تو بچوں کو صاف کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ تو ساڈی من تے پھر اسی تیری مناں گے، بس گل مکی، اس تو لمبی چوڑی تے اور کوئی گل نہیں کہ تو ساڈی من تے پھر اسی تیری مناں گے۔ تو اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیں کہ ایک ایڈونچر قدرت نے آپ کو دیا ہے جس میں مزے کے تینوں پہلو ہے، انسرٹنٹی ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے، انکنٹرولبلٹی ہے۔ نو یو آر ریڈی ٹو انجوائے اٹ، اور جب آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے تو اس جد و جہد کو آپ کبھی چھوڑیں گے نہیں، کبھی اس جد و جہد کو چھوڑیں گے نہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انجوائے کرنا مسٹ ہے، نہیں ایسا تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ جڑا ٹاسک پورا کرے تو انہوں آئس کریم کھواؤ تو جڑا نہ کرے انہوں نہ کھواؤ۔ آپ لفظوں سے بات کرتے ہیں، دیکھیے جتنا حصہ کوئی صحیح ہوتا ہے تو آپ لفظوں سے اگلے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیک وقت آپ ہر ایک کو کر سکیں اور ہر دفعہ کر سکیں، اور جو صحیح بات ہو اس پہ چاہے تو آپ اچھی بات پہ تعریف کریں، اور جو غلط بات ہو یا کوتاہی ہو تو اس پہ آپ گلہ شکوہ کریں یا رنج کا اظہار کریں یا آپ سرزنش کریں یا آپ ڈانٹیں،
پر کیپ ان مائنڈ کہ یہ کام اتنا کرنا ہے جتنا کہ انڈو کر سکے. گند ہو نہ پاؤ کہ جنہ سمیٹ لو, اور اسی نشست میں سمیٹنا ہے, اگلے دن نہیں, شام کو نہیں. لہٰذا اس طرح نہ رکھے. اور یہ جو ہے نا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, اس پہ نہ چلے. یہ 5واں طریقہ ہے, پہلے 4 طریقوں پہ چلیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا, مجھے مرسیڈیز لے دیں, والدین مرسیڈیز لے دیتے ہیں, نشہ کوئی نہیں چھوڑتا. کئیوں نے یہاں تجربہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی مینو لے دیو. پرانیاں شہزادیاں نہیں سن ہوندیاں کسی زمانے جنہوں نے کوئی کہتے چلو بیاہ کر لو, کہتے میری 7 شرطاں نے. شہزادیاں دا کام ہے شرطاں رکھنا. تو مطلب یہ ہے اس طرح شہزادیوں والا کام نہ کریں کہ میں نشہ چھوڑنے کے لیے مرسیڈیز لوں گا, یا مجھے یہ دے دیں, یا مجھے وہ کر دیں. نہ, ایسا کوئی کام نہیں کرنا. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ کا زور اپنے پہ چلتا ہے اس کو فوکس کریں. والدین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پہلے مذاکرات آپ کے اپنے ساتھ ہیں, اور آپ اپنے آپ سے بات منوائیں. اور اگر آپ اپنے آپ سے بات نہیں منوا سکتے تو پہلے یہ کوشش جاری رکھیں کہ آپ کی بات آپ مان لیں, یعنی والدین کے طور پر. اور پیشنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے دل میں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے اندر جو اچھی بات کرنے والا ہے اس کی بات مانی جائے, یعنی جو آپ کا ضمیر ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کے اندر مانی جائے. تو جو سب سے کامن نیگوشیشنز ہیں, مذاکرات ہیں, انسان کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں, ان مذاکرات کو اچھی طرح ہینڈل کرنا. اور ہر وقت ان مذاکرات کو جاری نہیں رکھنا چاہیے. مذاکرات کے لیے اپنے ساتھ بھی آپ ٹائم رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ہر نماز کے بعد 10 منٹ باتیں اپنے ساتھ, بٹ دیٹس آل. پھر آپ طے کر لیتے ہیں کہ رات بستر پہ میں جب لیٹوں گا تو مذاکرات نہیں کروں گا. بستر مذاکرات کے لیے نہیں ہوتا, بستر سونے کے لیے ہوتا ہے, تو آپ وہاں سونے کے اوپر توجہ دیں. اور اگر پھر بھی زبردستی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے تو بستر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور چلنا پھرنا شروع کر دیں. کسی کنارے سے پکڑنا ہوگا. اگر 10,000 میل کا بھی سفر ہو تو پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. روٹی بھی کھاتے ہیں تو آپ ایک نوالا کسی کنارے سے ہی لیتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے, مجھے بڑا شکوہ ہے, بہت گلہ ہے کہ روٹی کھاتا ہوں تو فٹافٹ ختم ہو جاتی. یہ میرا بہت میجر پرابلم ہے کہ اگر میں کبھی برگر کھاؤں تو وہ فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے. تیزی سے نہیں بھی کھاتا لیکن پھر بھی ختم ہو جاتا ہے. میں تو بہت سلو بھی کھاتا ہوں, لیکن ہے ہی فانی چیز برگر وغیرہ کھانا وغیرہ. ہاں, ہم خود فانی ہیں. تو یہ جو سمپل سی چیز ہے کہ کسی کنارے سے شروع کرتے ہیں. آپ کچھ اپنی شخصیت کو 5 طرف سے سنوارنا شروع کرتے ہیں. اپنے خیالات یعنی اپنے نظریات کو سنوارنا شروع کر دیں. اگر آج یہ موڈ نہیں ہے فلسفیانہ تو اپنے موڈ کو سنوارنا شروع کر دیں. کوئی کامیڈی پروگرام دیکھ لیں, کوئی میوزک سن لیں. اپنے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں جو موڈ اچھا کرنے کا کام کرتا ہے. اگر یہ بھی موڈ نہیں ہے تو پھر بیہیویئر اچھا کر لیں, ول پاور یوز کریں, سلام دعا لے لیں, یا کچھ اس طرح کے کام کریں. اور کسی نہ کسی رشتہ دار سے جا کے ملیں, اس سے زیادہ باتیں کریں. بھی میں کل ہی ماہرہ خان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, تو ماہرہ خان اپنی نانی کے پاس گئی اور اس کو جا کے کہتی یار نانی کیا کر رہی ہو, بہت بور ہو رہی ہوں میں, اس طرح کر کے بات شروع کی. تو اس کی نانی نے کہا ادھر بیٹھو, یہ تم نے یار کا لفظ بولا ہے؟ کہتی ہے ہاں. کہتا تمہیں اس لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ تو ماہرہ خان کہتی نہیں. کہتی پھر جا پتہ کر, جدوں لفظ دا مطلب پتہ لگے نا پھر آ کے مینوں یار کہیں. تو کیا میسج ملتا ہے کہ لفظوں میں کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ کس سے آپ کیا بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کسی کنارے سے معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نظریات پہ کام کرتے ہیں, نہیں تو موڈ پہ کام کرتے ہیں, نہیں تو اپنا بیہیویئر تھوڑا ٹھیک کر لیتے ہیں. کوشش کر کے زبردستی ایسے منہ کھولنا بھی پڑے تو اسمائل کر لے, دند باہر کٹ کے دکھا دو. وہ جس لڑکے سے میں بات کر رہا تھا وہ تھائی لینڈ میں اس لڑکے سے, تو وہ دی بتیسی نہیں سی منہ چ جا رہی واپس دند. میں کہ بتیسی ساری کی ساری اس کی بار تھی کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے,
ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ थाईलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ रीहैब खोलना है। तो वो जो 4 चीज़ें आप पूछ रहे हैं उनमें से पहली चीज़ है मोटिवेशन। जो 5वीं रिवॉर्ड है, तो मोटिवेट करें अपने प्यारों को, अपने घर वालों को। मोटिवेट करने के 100 तरीके हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को या बच्चे को मोटिवेट करें। दूसरी बात यह है कि जब आप मोटिवेट करें तो उन्हें स्किल्स दें, यानी वो जो काम आप करने के लिए कह रहे हैं वो उन्हें सिखा भी दें। नंबर 3, आप उन लोगों की मेल मुलाकात ऐसे लोगों के साथ रखें कि जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। इसको कहते हैं सोशल कैपिटल सही होना चाहिए। फिर चौथी चीज़ है कि उसके जो टीचर्स हैं या उसके जो मेंटोर्स हैं या उसके रहनुमा जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो चुन के दे। और 5वीं चीज़ है कि जब वो पहले का 4 काम हो जाए तो 5वीं चीज़ ये है कि उसे बताएं कि जब तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें मर्सिडीज़ मिलेगी, मतलब जब तुम अव्वल आओगे अपनी क्लास में तो मर्सिडीज़ मिलेगी। तो इस तरह ये जो भी कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो 5वीं चीज़ के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और उस पर बहुत मुज़ाकरात करते हैं। प्राडो से बात शुरू करते हैं लेकिन जॉगर्स पे बात बन जाती है बाद में। पहली बात तो ये है कि आपने उसको फ्लड नहीं करना। आपको पता होता है कि आपका बच्चा जो है कितना वज़न उठा सकता है। अगर आप उसे कह के चलो मेरे साथ 15 किलोमीटर वॉक करने पे चलो, तो ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि चलो यार ज़रा बाहर अपने घर के सामने थोड़ी चहलकदमी करते हैं, या ग्रॉसरी लेने, शॉपिंग करने या कुछ करने के लिए गाड़ी में चलते हैं, वहाँ आइसक्रीम भी बहुत अच्छी मिलती है, वो भी खिला दूँगा, तो कोई ना कोई मोटिवेशन हो जाएगी ना। तो ये हमेशा याद रखिए कि लैडर स्टेप्स की तरह, सीढ़ी की तरह होता है। जब भी आप किसी से काम करते हैं तो आप उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को अगर सड़क क्रॉस करने में मुश्किलात पेश आती हैं, वो डरता है, तो क्या आप उसे प्रैक्टिस कराने के लिए जेल रोड से कराएंगे प्रैक्टिस? आप कोई ऐसी सड़क ढूंढेंगे जो निस्बतन सेफ़ है और जहाँ बहुत कम ट्रैफिक है, जहाँ अगला बंदा हौसला करके सड़क क्रॉस कर लेगा। और कुछ दिन आप ऐसा करेंगे और उसे इनकरेज करेंगे। वो जो अनमोल मैनेजर के मीठे बोल किताब है वो आप पढ़िए, अनमोल बाप भी पढ़िए। उसमें ये सारे तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह लोग डॉल्फिन को अपनी मर्ज़ी पे चलाना सीख लेते हैं। वो इशारे पे छलांगे लगाती है और वो इशारे पे खेल तमाशे करके दिखाती है। कभी आपने डॉल्फिन का ये तमाशा तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपके गली मोहल्ले में वो बंदर का तमाशा तो होता है ना, जिसमें उन्होंने सिखाया होता है कि देखो बंदर सौरे किवें जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे सिखाते हैं। वो जो तमाशे करने वाले हैं वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। वो कहीं से बंदर नथिया गली से पकड़ के लाते हैं और उसको फिर सिखाना शुरू करते हैं और वो उनकी सारी बातें मानता है। और थोड़ी सी कोशिश करें तो अगर हम बेज़ुबान जानवरों को कुछ ना कुछ सिखा लेते हैं, तो ज़बान वाले बच्चे को, जिसको आपने सैकड़ों दफ़ा गले लगाया है, और अगर नहीं लगाया तो आप लगा सकते हैं। और हर दफ़ा जब आप गले लगाएंगे तो एक छोटा सा हिफाजती टीका उसको लगेगा। हिफाजती टीकों में ये भी शामिल है कि अपने बच्चे को छुएं। जब हम अपने बच्चे को छूते नहीं हैं, जिसको छूने का हमें हक हासिल है, जब हम उसे छूते नहीं हैं तो वो बच्चा समझता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते। जब हम अपने बच्चे को मशहूर कुन नज़रों से नहीं देखते, मशहूर कुन समझते, जैसे कनेट के बाहर लड़के खड़े होते हैं तो मशहूर कुन नज़रों से लड़कियों को देख रहे होते हैं, उसको मशहूर कुन, सहर तारी करने वाली, यानी ऐसी नज़रों से देखना जिससे सहर तारी हो जाए। तो ये सारे तरीके आहिस्ता आहिस्ता जब आप सीखना शुरू करते हैं और आपके फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, ये नहीं कि एक तरीका करें तो 2 भूल जाएं, 2 करें तो 3 भूल जाएं, हिम्मत हार जाएं और डिस्करेज हो जाएं और अपने एटीट्यूड्स बदल लें, स्टेबिलिटी ना दिखाएं। तो ये तो फिर एक स्टेबिलिटी तो ज़रूरी चीज़ है। परसिवियरेंस, मुसलसल, आसान काम भी करने वाला हो लेकिन मुसलसल करना पड़े तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि करें तो हो भी जाता है।